اور عشق حسینی میں گزاری. تو ہمارے لیے ایک چھوٹا سا، یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے شہید کی روح کے لیے، تاکہ ہم ان کو سلام پیش کر سکیں. اور میں آپ کے اور جناب سرفراز احمد کے درمیان زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا. آپ یقیناً ان سے شہید کے بارے میں مزید واقفیت حاصل کر سکیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ شہید استاد سبط جعفر اور دیگر شہدائے پاکستان انشاءاللہ امام کے ظہور کے وقت ان کے لشکر میں شامل ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم سب بھی امام کے لشکر میں شامل ہوں گے اور ہم پھر ملاقات کریں گے. اور اب میں گزارش کروں گا جناب سرفراز احمد صاحب سے کہ تشریف لائیں اور ہمیں شہید کی زندگی کے بارے میں آگاہ کریں. اور محمد وآل محمد صلوات. میں آپ تمام حضرات سے ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے سید سبط جعفر زیدی ابن احمد میاں زیدی کی روح کو اور اس کے ساتھ تمام شہداء ملت کی ارواح کو بخشتے ہیں. معزز سامعین کرام، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری قسمت میں یہ دن بھی لکھا ہے. سبط جعفر سے میرے مراسم، میرا تعلق کم و بیش 45 سال کا. یہ وہ زمانہ تھا جب میرے والد، میں اپنے والد کی انگلی پکڑ کے محفلوں اور مجلسوں میں جاتا تھا اور سبط جعفر اپنے والد کی ساتھ شرکت کیا کرتے تھے. بہرحال یہ ایک سفر چلتا رہا. اب تو آج سبط جعفر سے متعلق آپ لوگ بہت کچھ آگاہی حاصل کر چکے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے کرم سے. میں تو کچھ اجمالی سا ایک جائزہ اس کی زندگی کا لینے کے لیے آیا ہوں. وہ مجھے بڑا بھائی کہتا تھا، اور جو سعادت مندی، جو محبت کا وہ اظہار کیا اور جو انہوں نے زندگی جس طرح برتی وہ ناقابل بیان ہے. اور ہمارے اس تعلق کا مقصد جو تھا، سبط جعفر نے میری بہت باتیں مانی، لیکن آخری بات شاید زمانہ حائل ہو گیا درمیان میں. وہ کام جو اس کو میرے لیے کرنا تھا، آج وہ تعزیت کا کام میں اس کے لیے کرتا. اصل میں تو یہ اس کا فرض ہے. میں خوش تھا، میرا ایک بھائی، میرا ایک دوست، میرے وقت آخر کا ساتھی، میرا مسافر بچھڑ گیا. اس کو دل میں اس کے تمنا، اس کو آرزو، اس کو اتنا یقین اپنی شہادت پہ تھا کہ آپ دیکھیں اس کے لکھے ہوئے مخطوطات آج آپ کے نیٹ پہ موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ بارگاہ محمد و آل محمد سے اس کو رتبہ شہادت عطا ہوا. ابھی میں تعزیت نہیں، آپ کے خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں.
ابو ذر تابندہ دانندہ، بیٹا تم سب کو مبارک ہو کہ تمہارے باپ نے زندگی کی آخری منزل اتنی خوش اسلوبی سے طے کی اور وہ مرتبہ حاصل کیا کہ جس کی تمنا میں وہ پڑھتے ہیں۔ بس مجھے غم اس بات کا ہے کہ اس مومن اصیل کو نامرد بزدل اور شیطان کے ہاتھوں مارا گیا۔ بزدل میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس نے تو اپنے کلام میں لکھ کے گیا کہ جب میں شہید ہوں گا تو میرا تو جنازہ دھوم سے اٹھے گا، اور دنیا نے دیکھا کہ سبت جعفر کا جنازہ کس دھوم سے اٹھا۔ اس نے اپنے قاتل سے سوال کیا کیا تو بھی کسی کو یہ بتا سکے گا کہ تو میرا قاتل ہے؟ یہ بزدل، وہ بزدل اصل میں جیسے ابھی سہولت بھائی نے کہا کہ شہادت ہماری وراثت ہے۔ یہ پتہ یہ کہاں سے چلا ہے سلسلہ؟ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے دعا کی تھی اس قوم کے لیے، اس کو بشارت دی تھی جنت کی۔ اس کے آنسوؤں کی قوت کو دیکھیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ صرف کائنات میں ایک ہی قوم خدا نے پیدا کی ہے جو ظالم اور بد کردار کو بے نقاب کرتی ہے۔ جو ظالم کو، بد کردار کو، کافر کو بے نقاب کرتا ہے وہی ظلم کا شکار ہوتا ہے۔ اور یہ سلسلہ کب سے چلا ہے؟ یہ کربلا سے چلا آ رہا ہے۔ حسین نے کیا کیا تھا؟ کیا خطا تھی حسین کی؟ حسین کے ساتھیوں کا کیا قصور تھا؟ صرف یہی کہ انہوں نے ایک ظالم، ایک جابر، ایک کافر، ایک اسلام دشمن کو بے نقاب کر دیا تھا، اس کی بیعت نہیں کی تھی۔ آج کیا ہے؟ حسین کے ماننے والے کیا کرتے ہیں؟ کسی کو برا کہتے ہیں؟ نہیں، ذکر حسین کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ پھر جو لوگ یہ دیکھتے ہیں ان میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حسین کون تھے؟ یہ روتے کیوں ہیں لوگ؟ یہ آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ یہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ حسین پہ ظلم ہوا تھا۔ کس نے کیا تھا ظلم؟ یزید نے کیا تھا۔ یزید کون تھا؟ اب اس کے آباء و اجداد کی فہرست سامنے آتی ہے تو لوگ اپنے بدکار آباء و اجداد پہ پردہ ڈالنے کے لیے ان لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں جو اس مظلوم کی یاد مناتے ہیں۔ یہی قصور تھا سبت جعفر کا۔ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ اس شخص کی بہت چھوٹے پن سے شوق تھا سوسخانی کا۔ جناب عظیم المحسن اللہ مقامہ کے ساتھ پہلی مرتبہ انہوں نے ان کے بازو بن کے شریک ہوئے، اور پھر رفتہ رفتہ انہوں نے وہ ملکہ حاصل کیا کہ دو مستند سوسخان، استاد واحد علی خان اور استاد معشوق علی خان کے بستوں کے وارث بن گئے۔ تو دوران تذکرہ ہم لوگوں کی صبح شام نشستیں ہوتی تھی، بیٹھتے تھے، اور کوئی مشغلہ ہی نہیں تھا سوائے اس کام کے نا۔ تو میں نے کہا سبت جعفر اتنے بڑے بڑے بزرگ گزر گئے اور اب یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہونے والا ہے، وہ سوسخان پیدا نہیں ہو رہے، کیا ہوگا یہ؟ اس نے کہا نہیں بھائی آپ فکر نہ کریں۔ اس کے بعد اس نے کچھ نوجوان لڑکوں کو تربیت دینی شروع کی، اور رفتہ 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 اس کی محنت اور کاوشوں سے 50 شاگرد بنا دیے، اور پھر یہ ہو گیا کہ پورے شہر میں کہ جس کو بھی سوسخانی کی ضرورت ہو، مجلس چہلم میں، سویم میں، عزاداری میں، وہ صرف ہمیں اطلاع دے دے، گھر کا پتہ، وقت، تاریخ، اور بس۔ اب یہ ان کا کام تھا کہ سال بھر کے کچھ 4-5 صفوں پہ پروگرام ہوتا تھا کہ ان کو وعدہ لیا، لکھ دیا،
اب شرط یہ ہوتی تھی کہ سوز خان خود جاتا تھا، سوز خانی کرے گا، چاہے صرف جعفر جائیں یا ان کے شاگرد جائیں، نہ کوئی معاوضہ، نہ کرایہ آمد و رفت، اور نہ انتظار طعام، سوز خانی کی، خدا حافظ اور چلے گئے بے لوس۔ یہ کام بہت دنوں انجام دیا اور لوگوں کو یہ سکون ہوا کہ وہ ان کی پریشانیاں یہ ختم ہو گئی کہ سوز خانی اور آغاز مجلس کا کیا ہوگا۔ یہ کام سبت جعفر بہت خوبی انجام دیتے رہے، تو اچانک میں نے کہا کہ بھائی آپ نے یہ فن سیکھا، آپ کو خداوند عالم نے اتنے علم سے نوازا، اچھا محتاط اتنے تھے، یہ بھی برسبیل تذکرہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا، پہلی ملازمت ان کو سینٹرل جیل ڈی ایس پی کی آفر دی اور وہ انہوں نے منع کر دی کہ میں اس ادارے میں کام نہیں کروں گا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ قائم کرنے والا اس ادارے کا انہیں پسند نہیں تھا، یہ حقیقت ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اس رشوت خور ادارے میں میرا گزارا نہیں، وہ چھوڑ دیا۔ لٹریچر میں گولڈ میڈلسٹ تھے، اس کے بعد انہوں نے ایل ایل بی کیا، لا پاس کیا اور وہ شروع کر دی وکالت۔ تو ان کے والد نے ان کو یاد دلایا کہ بیٹا وہ تم نے جاب چھوڑی، بہت اچھا کیا، لیکن یہ بھی جھوٹ کی کمائی ہے، اس کا خیال کرنا۔ اسی دن اس نے وہ کام بھی چھوڑ دیا اور اس کے بعد پھر یہ قاسم آباد کالج میں لیکچرار ہوئے، جہاں پرنسپل ہو کے شہید ہوئے۔ اتنے محتاط کہ جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ آدمی خمس دیتا ہے یا نہیں دیتا، اس کے گھر کا پانی نہیں پیتا، یعنی یہ ان کا ایک سلسلہ تھا۔ تو پھر یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا فن ہے، ٹھیک ہے آپ نے شاگرد پیدا کر دیے، اب اس کا ایک احیاء ہو گیا اس فن کا کہ افسوس خانی باقی رہے گی، اس کا یقین ہو گیا۔ لیکن ہمارے سرمایہ ادب و مذہب میں یہ سوسخانی کے متعلق کچھ نہیں ملتا۔ اگر کوئی جانے کہ بھئی کیسے کیسے سوسخان گزرے، کیسی کیسی بندشیں بنی، کون کون سے علاقوں میں کس کس طریقے کے طرز کی سوسخانی ہوتی، تو کیا کہے۔ میں نے کہا کم سے کم آپ ایک مضمون لکھ دیجیے تاکہ میں اسے محرم ایڈیشن میں چھپوا دوں 9 محرم کو۔ اس پر کافی اصرار تھا میرا، تو ان کی بیگم اس زمانے میں وہاں ایک شام ہاسپٹل تھا، اس میں ایڈمٹ تھی، آپریشن تھا، تو یہ رات بھر وہاں قیام فرماتے تھے۔ میں نے کہا سبت جعفر وقت مت ضائع کرو، رات بھر مضمون لکھو، صبح میں لے کے جاؤں گا تم سے۔ وہ مضمون میں نے ان سے بہرحال 2-3 نشستوں میں لکھوا کے اور اس کو 9 محرم ایڈیشن میں، یہ سبت جعفر کی زندگی کا پہلا قدم تھا جو انہوں نے اب یہاں سے ایک رائز ان کو جسے کہتے ہیں ملا۔ اور پھر بہت سی ایسی باتیں ہیں، جملہ معترضہ ہیں جو میں اس وقت کہنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن پھر وہ وقت آیا کہ میں نے کہا کہ اس مضمون کو کتابی صورت میں آنا چاہیے، اور مذہبی طور پہ اذان سے لے کر اور سوسخانی تک، یعنی اذان ہے، تلاوت ہے، منقبت خوانی ہے، نعت خوانی ہے، سوسخانی ہے، قوالی ہے، سب۔ میں نے کہا یہ، تو انہوں نے ماشاءاللہ اس پوری کتاب کو بہت ہی اجمالی آپ سے میں ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے وہ کتاب مرتب کر دی اور اس کا نام رکھا صوتی علوم و فنون اسلامی۔ اور اس کتاب پر اس زمانے کے نابغہ پروفیسر کرار حسین تھے، کچن بیگم تھیں، وغیرہ وغیرہ، ان سب سے لکھوایا گیا، جن کی تصویروں کے ساتھ ان کے کمنٹس چھاپے گئے، اس لیے کہ وہ حالات ایسے تھے کہ شاید اس کتاب چھاپنے پہ ہی اس کو قتل کر دیتے، اور وہ نہ کرتے شاید ہم میں سے کوئی کر دیتا، یہ نوبت تھی الحمدللہ۔ خیر، اس کے بعد سبت جعفر بہت خوش تھے، مجھ سے کہنے لگے بھائی بس یہ کام ہو گیا، اب میں تو کچھ نہیں کروں گا۔ میں نے کہا ابھی کہاں سبت جعفر، ابھی تو آغاز ہوا ہے، تم ابھی سے کہاں تھکے جاتے ہیں۔
پھر میں نے ایک پرنٹنگ پریس کھولا تھا، وہاں بیٹھک ہوتی تھی. میں نے کہا سفت جعفر مخصوصیوں کا کلام مومنین کے پاس نہیں ہے. ہر شہادت اور ولادت پہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے مختلف علاقوں میں، تو ذرا یہ کچھ کام کر دیں، جمع کر دیں. تو وہ کام بہت تیز کرتے تھے، محنتی بے انتہا. اور یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ہم پیدا ہوئے ہیں ذکر اہل بیت کے لیے، یہ بات سفت جعفر نے ثابت کی تھی. یہ بات اس نے ثابت کی تھی کہ پیدا ہی اس کام کے لیے، کچھ نہیں کرتا. تو وہ عقل حلال حاصل کرتا تھا. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ بات نہیں جانتے بہت سے لوگ کہ وہ 20 گریڈ کے افسر تھے آخر میں، اور شروع سے اس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی آمدنی کا تقریباً نصف حصہ جو تھا کسی کو نہیں پتا، وہ بیواؤں کی کفالت ماہانہ کرتے تھے. اور 20 گریڈ کا آدمی ہونڈا 70 پرانی اس پہ گھومتا تھا. میں جانتا ہوں کتنے بچوں کی فیسیں وہ شخص دیتا تھا، کتنے گھروں کی کفالت وہ کرتا تھا. یہ ایک آدمی نہیں مرا ہے، ایک آدمی شہید نہیں ہوا ہے. ایک طرف تو پورا ایک ادارہ منہدم ہو گیا اور دوسری طرف پوری ایک قوم شہید ہو گئی. یہ تنہا آدمی نہیں تھا. کتنے گھروں کے چراغ بجھے کسی کو نہیں پتا. 12 صاحب 2 یہ ان کے عظیم کارنامے تھے کہ وہ پھر ایک بستے کے عنوان سے کتاب آئی اور وہ تمام امام بارگاہوں میں اور مساجد میں مفت تقسیم کی گئی. اور باقی جو تھی وہ کتاب بہرحال فروخت کی گئی اس کے اخراجات نکالنے کے لیے. میں اب ایک آخری بات بتا دوں جو ابھی تک شاید منظر پر نہیں آئی. یہ باتیں تو آپ حضرات جانتے ہی تھے اور بھی اس سے زیادہ بھی آپ جانتے ہیں. اس وقت ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جو سفت جعفر کر رہے تھے. نجف میں ایک مہمان خانہ اس کی تعمیر تھی. وہ زائرین کے لیے بھی اور مجاہدین امام زمانہ کے لیے وہ تیاری ہو رہی تھی. مجھے نہیں معلوم، حالانکہ ان کے اس حادثے سے 1 ہفتے قبل میری ان سے بات ہوئی بڑی تفصیلی، اور وہی ہنسی مذاق اور پھر یہ کہ بھائی میری قسمت میں سے شہادت لکھی ہے وغیرہ وغیرہ. میں یہ پوچھنا بھول گیا کہ وہ نجف کا جو پروجیکٹ تھا اس پہ کہاں تک کام ہوا اور کیا مزید کرنے والے تھے. تو وہ ایک مسافر خانہ تھا جو زائرین کے لیے بھی تھا اور ان لوگوں کے لیے خصوصی طور پہ تربیت گاہ بنانا تھا. لوگوں کو، نوجوانوں کو اور مجاہدین امام زمانہ کی تیاری کے لیے وہ ایک جگہ لی گئی تھی اور بنائی جا رہی تھی. مجھے نہیں معلوم کہ وہ سلسلہ کیا ہوا. خداوند عالم اس کو غریق رحمت کرے، جوار معصومین میں جگہ دے. اور آخری پیغام میں سفت جعفر کے بچوں کے لیے، ان کی بیگم کے لیے بس میں ایک ہی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھابھی، ابو ذر، تابندہ، میرے بچوں، تمہارے ہمیشہ فخر کرنا کہ تمہارا باپ بہت عظیم تھا اور اس کی عظمتوں کا، اس کی محنتوں کا، اس کی عبادتوں کا، اس کی ریاضتوں کا مولا نے اس کو یہاں صلہ دے دیا. جنت میں کیا مقام ہوگا، جوار معصومین میں کہاں جگہ ملے گی، وہ وہاں کی خبر ہے. لیکن وہ زندہ ہے، سفت جعفر زندہ ہے. اگر آنکھوں سے اوجھل ہے کوئی بات نہیں ہے میرے بچوں، یہ مت بھولنا کہ سرفراز ابھی زندہ ہے. خدا حافظ. ہم شکر گزار ہیں سرفراز ابد بھائی کے کہ انہوں نے شہید کی زندگی کے بہت سے پہلوؤں پر روشنی ڈالی، اور باوجود ان کے کہ وہ جذبات سے مغلوب ہیں لیکن انہوں نے ہمیں ان کی زندگی کے کچھ ایسے گوشوں سے آگاہ کیا جو ہم واقف نہیں تھے. اور یقیناً یہ اس شہید کا اور تمام شہداء کا حق بنتا ہے کہ ان کی زندگی کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں. اور یہ پیغام بھی یاد رکھیے گا کہ
ہم اس ملک میں بڑے سکون سے اور خیر و عافیت سے رہ رہے ہیں. ہمارے بھائی پاکستان میں، عراق میں، دنیا کے دوسرے ممالک میں بڑی مشکلات ہیں. ان کی شہادتوں کو رائے گا نہ جانے. کسی بھی درجے کی جو آپ مدد کر سکیں یقیناً کریں، چاہے اپنے الفاظ سے کریں، اپنے مال سے کریں، سوشل میڈیا کے تحت کریں. خاموشی گناہ ہے، اس وقت خاموشی گناہ ہے. یہاں پر بھی ایک پٹیشن موجود ہے، اسٹاپ شیعہ جینوسائیڈ ان پاکستان، اس کو سائن کریں. خواتین میں بھی موجود ہے، اس کو سائن کریں. اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے. ان شہداء کی محنت کو رائے گا نہ جانے دیں. شہید کی موت تو قوم کی حیات ہوتی ہے، لیکن اس قوم کے لیے جو اس پیغام کو وصول کرے اور اس شہید کی زندگی کے اصولوں پہ عمل کرے. میں اس کے ساتھ انجمن پاسبان اعزاز سے گزارش کروں گا کہ وہ شہید کا نوحہ پیش کریں. ماتم حسین.